ایک چور اور قاضی کا دلچسپ علمی مکالمہ۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ترکی کے مشہور شہر انطاکیہ کے قاضی کا ایک دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ ایک دن اپنے کھیتوں کو دیکھنے شہر سے نکلے تو شہر کے باہر ایک چور نے در لیا۔ چور نے کہا کہ جو کچھ ہے میرے حوالے کر دیجئے، ورنہ میری طرف سے سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قاضی نے کہا خدا تیرا بھلا کرے، میں عالم آدمی ہوں اور دین میں اس کی عزت کا حکم دیا گیا ہے، ساتھ میں قاضی شہر بھی ہوں، لہٰذا مجھ پر رحم کر۔ چور نے کہا الحمدللہ، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے لوٹنے کے لیے کسی مفلس قلاش اور فقیر و نادار شخص کی بجائے ایک صاحب ثروت شخص کو میرے قابو میں دیا ہے، جسے میں لوٹ بھی لوں تو وہ واپس شہر جا کر اپنا نقصان پورا کر سکتا ہے۔ قاضی نے کہا خدا کے بندے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ دین وہ ہے جسے اللہ نے مقرر کیا اور مخلوق سب اللہ کے بندے ہیں، اور سنت وہی ہے جو میرا طریقہ ہے، جس نے میرا طریقہ چھوڑ کر کوئی بدعت ایجاد کی تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اے چور، ڈاکے ڈالنا اور لوگوں کو راستے میں لوٹنا یہ بدعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور دین نہیں۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کو چوری سے منع کرتا ہوں کہ مبادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لعنت والی وعید میں آپ شامل نہ ہو جائیں۔ چور نے کہا میری جان، یہ حدیث مرسل ہے جو شوافی کے ہاں حجت نہیں، اور بالفرض اس حدیث کو درست بھی مان لیا جائے تو آپ کا اس چور کے بارے میں کیا خیال ہے جو بالکل قلاش ہو، فقوں نے اس کے گھر میں ڈیرے ڈال دیے ہوں اور ایک وقت کے کھانے کا بھی کوئی آسرا نہ ہو؟ ایسی صورت میں ایسے شخص کے لیے آپ کا مال بالکل پاک و حلال ہے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ دنیا اگر محض خون ہوتی تو مومن کا اس میں سے کھانا حلال ہوتا۔ نیز علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر آدمی کو اپنے یا اپنے خاندان کے مارے جانے کا خوف ہو تو اس کے لیے دوسرے کا مال حلال ہے، اور اللہ کی قسم میں اسی حالت میں گزر رہا ہوں، لہذا شرافت سے سارا مال میرے حوالے کر دو۔ قاضی نے کہا اچھا، اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو مجھے اپنے کھیتوں میں جانے دو، وہاں میرے خادم نے آج جو اناج بیچا ہوگا اس کا مال میں ان سے لے کر واپس آ کر آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ چور نے کہا ہرگز نہیں، آپ کی حالت اس وقت اس پرندے کی مانند ہے جو ایک دفعہ پنجرے سے نکلا تو پھر اسے پکڑنا مشکل ہے۔ مجھے یقین نہیں کہ ایک دفعہ میرے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد آپ دوبارہ واپس لوٹیں گے۔ قاضی نے کہا میں آپ کو قسم دینے کو تیار ہوں کہ انشاءاللہ میں نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے اسے پورا کروں گا۔ چور نے کہا مجھے حدیث بیان کی مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے نافع رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی کہ مجبور کی قسم کا اعتبار نہیں۔ اس طرح قرآن مجید میں بھی ہے، مجبور آدمی زبان سے کلمہ کفر بول سکتا ہے، تو مجبوری کی حالت میں جب کلمہ کفر بولنے کی اجازت ہے تو جھوٹی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے، لہذا فضول بحث سے پرہیز کریں اور جو کچھ ہے آپ کے پاس میرے حوالے کر دیں۔
قاضی اس پر لاجواب ہو گیا اور اپنی سواری، مال، کپڑے سوائے شلوار کے اس کے حوالے کر دیا۔ چور نے کہا شلوار بھی اتار کر دیں۔ قاضی نے کہا اللہ کے بندے، نماز کا وقت ہو چکا ہے اور بغیر کپڑوں کے نماز جائز نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف آیت 31 کے معنی تفاسیر میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ نماز کے وقت کپڑے پہنے رکھو، نیز شلوار حوالے کرنے پر میری بے پردگی ہوگی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنے بھائی کے ستر کو دیکھے۔ چور نے کہا اس کا آپ غم نہ کریں، کیونکہ ننگے حالت میں آپ کی نماز بالکل درست ہے، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ نے ہم سے حدیث بیان کی۔ وہ روایت کرتے ہیں نافع رحمہ اللہ سے، وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ننگے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور ان کا امام بیچ میں کھڑا ہو۔ نیز امام مالک رحمہ اللہ بھی ننگے کی نماز کے جواز کے قائل ہیں، مگر ان کا فتویٰ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھیں گے بلکہ متفرق متفرق پڑھیں گے اور اتنی دور دور پڑھیں گے کہ ایک دوسرے کے سطر پر نظر نہ پڑے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں بلکہ بیٹھ کر پڑھیں، اور سطر پر نظر پڑنے والی جو روایت آپ نے سنائی، اول تو وہ سنداً درست نہیں، اگر مان بھی لیں تو وہ حدیث اس پر محمول ہے کہ کسی کے سطر کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور فی الوقت ایسی حالت نہیں، اور آپ تو کسی صورت میں بھی گنہگار نہیں، کیونکہ آپ حالت اضطراری میں ہیں، خود بے پردہ نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ میں آپ کو مجبور کر رہا ہوں، لہٰذا لایعنی بحث مت کریں، اور جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ اس پر عمل کریں۔ قاضی نے یہ سن کر کہا کہ خدا کی قسم، قاضی اور مفتی تو تجھے ہونا چاہیے، ہم تو جگ مار رہے ہیں، جو کچھ تجھے چاہیے لے پکڑ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یوں چور سب کچھ لے کر فرار ہو گیا۔